اور مسلم کے لفظ ہیں اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ بس یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کا چہرہ ہل اٹھا، اپنے گھر کو دوڑ لگا دی۔ کوئی رستے میں ملا، کہا ابو ہریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دوڑتے تھے، آج کیا ہوا؟ اتنی تیز تیز کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں۔ کہا اس لہجے کو جان گیا محمد کی بولی بول رہی ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی، تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی، اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا۔ تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایہ ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور طمانینت ملتی ہے۔ والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں والدین کے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ الصلاۃ، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرا حق الاستغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہی جائے، مسلسل دعا کی جائے بخشش کی ان کے لیے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے اگر کوئی بندہ اس کے والدین حالت ناراضگی میں فوت ہو گئے، والدین ناراض تھے، موقع نہ مل سکا منانے کا اور والدین فوت ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ، ایک تو وہ اپنی خالہ کے ساتھ، ماں اگر فوت ہوئی ہے تو باپ ہوئی ہے تو باپ کے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، باپ خوش ہوگا۔ دوسرا کثرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے استغفار، والدہ کے لیے استغفار کرتا رہے۔ جب کثرت سے استغفار ہوتا رہے گا کہ والدین راضی ہوں گے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا حق والدین کا یہ ہے استغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، حدیث میں آتے ہیں۔ تیسرا حق بر الاصدقاء، ماں کی سہیلیوں، بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور باپ کے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، وعدوں کو پورا کرنا، یعنی ماں نے یا باپ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے، مسجد سے کوئی وعدہ تھا، مدرسے سے وعدہ تھا، کسی فلاحی تنظیم سے وعدہ تھا، کسی غریب سے اعانت کا وعدہ تھا، یا ان کا معمول تھا اعانت کرنے کا، تو جو ان کے معمولات ہیں اچھائی کے، ان کو جاری رکھا جائے اور اس سلسلے کو باقی رکھا جائے۔ تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا گھنا سایہ تھا۔ صاحبو، جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی زندگی کو غنیمت سمجھے، اور جن کے والدین کا گھنا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے وہ ان کے لیے استغفار اور کثرت دعا سے ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضا میں ہی اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ والدین اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ میں آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی آرزو کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام سیوطی نے اس کو الحابل الفتاوی میں لکھا ہے، امام حیثمی نے بھی اس کو کنز الاموال میں لکھا ہے۔ ایک دن حضور نماز عشاء پڑھانے آئے، نماز عشاء پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، تا حد نظر صحابہ تھے، حضور کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے، بس آنکھیں چھلکنے لگی۔ پھر حضور نے روتے روتے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ انسان نے دکھوں کی زندگی گزاری ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے، تو انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میرے دکھوں بڑا دور دیکھا تھا، آج سر پہ عزوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، میری غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے گھر میں پریشانیاں دیکھی تھی، میرے گھر کے آنگن میں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے۔ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال کر گئے تھے جب حضور شکم مادر میں تھے، والدہ اس وقت انتقال کر گئی، عمر 6 سال تھی، ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں، مدینہ المنورہ سے واپسی ہے، حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن اور حضور، 3 نفوس پہ مشتمل یہ قافلہ ہے، 2 اونٹ ہیں۔ حضرت آمنہ کو بخار ہو گیا، جان گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، ام ایمن کو بلایا، حضور کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا،
प्यार करना चाहा और कोई बातें करना चाही, लेकिन ज़बत के सारे पैमाने टूट गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। बेवा माँ ने जब अपने दुर्रे यतीम के सर पे हाथ रखा तो फिर अरब की रेत के जर्रे भी रोने लगे। सैयदा आमना ने रोते हुए चंद जुमले कहे जो इब्ने हशाम ने महफूज किए। कहा, बेटा हर नई चीज ने पुरानी हो जाना है और हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूं, वह जिक्री बाक, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। वह वलत तो तोहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही। जिन माओं के बेटे इतने अच्छे हों उन माओं का तज़किरा नहीं मिटा करता। ये जुमले कहे उसके बाद हजरत आमना ने आंखें बंद कर ली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ की के जस्त पे फूट फूट के रोए। रेत के टीले में माँ की तदफीन की, ऊपर मिट्टी अंढेल दी, आंसुओं का छिड़काव किया।